السلام علیکم، ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں مرزا شوبان بیگ۔ ناظرین کرام، بھارت دریائے چناب پر 70 سے زائد ہائیڈرو پاور منصوبے بنا چکا ہے۔ دریائے جہلم پر 52 ڈیموں کی تعمیر جاری ہے، جبکہ چناب پر 24 نئے ڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ بھارت رن آف ریور کے نام پر پن بجلی کے منصوبوں کے ذریعے پانی ذخیرہ کر رہا ہے، جس سے پاکستان میں پانی کا بہاؤ متاثر ہو رہا ہے۔ بھارت پانی کو سیاسی اور فوجی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر تل گیا ہے۔ یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے سے پہلے بھارت کون سے اقدامات کر چکا ہے، پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، ان سب چیزوں پر بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ یا انڈس واٹر ٹریٹری 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 9 سالہ مذاکرات کے بعد طے پایا۔ ان مذاکرات کا آغاز عالمی بینک کے سابق صدر یوجین بلیک کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اس میں عالمی بینک نے مدد فراہم کی اور وہ خود بھی معاہدے کا دستخط کنندہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے صدر ایوب خان، جبکہ بھارت کی طرف سے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ کراچی میں طے پایا۔ معاہدے کا مقصد دونوں ملکوں کے کسانوں کی خوشحالی اور آپس کی دوستی کو فروغ دینا تھا۔ اس معاہدے کو دنیا کے کامیاب ترین بین الاقوامی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1965، 71 اور کارگل کی جنگوں کے دوران بھی اس معاہدے کو نہیں چھیڑا گیا۔ سندھ طاس معاہدے کی کامیابی اور مقبولیت کا اندازہ یوں لگائیں کہ سابق امریکی صدر ڈوائٹ آئزن ہاور نے اسے ایک بہت ہی افسوسناک عالمی منظر نامے میں روشن پہلو قرار دیا تھا۔ معاہدے کے تحت مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور پنجاب پاکستان کے لیے مختص کیے گئے۔ مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کے حصے میں آئے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے دریاؤں پر مخصوص استعمالات کی اجازت بھی دیتا ہے۔ پاکستان اپنے حصے دریاؤں کا 80% پانی استعمال کرتا ہے، جبکہ بھارت ان دریاؤں پر پن بجلی منصوبے لگا سکتا ہے، لیکن یہ ایسے منصوبے ہونے چاہیے جن سے نہ تو دریاؤں کا رخ مڑے اور نہ ہی ان کے بہاؤ میں کمی آئے۔ اسی جھوٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت پاکستان کے حصے والے دریاؤں پر دھڑا دھڑ منصوبے بنا رہا ہے۔ دریائے چناب پر تو بھارت کی طرف سے بگلیار ڈیم بنایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 70 سے زیادہ رن آف ریور پن بجلی منصوبے بنائے جا چکے ہیں۔ طویل عرصے سے مودی سرکار اس پر کام کر رہی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کا معطل ہونا ہمارے لیے اچنبھے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بھارت پہلے ہی اس کو معطل کرنے کی کئی کوششیں کر چکا ہے۔ ستمبر 2016 میں بھارتی فوج پر اڑی میں حملہ ہوا۔ پاکستان میں نومبر کے مہینے میں سارک کانفرنس ہونے والی تھی۔ بھارت نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ بھارت کی طرف سے سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ بھی رچایا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اس وقت سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھی بیان دیا، جو بہت مشہور ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ سب ڈرامہ چند ماہ بعد ہونے والے انتخابات کے لیے رچایا گیا تھا۔ فروری اور مارچ 2017 میں انڈیا کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہونے والے تھے۔ 4 ریاستوں گوا، اتر پردیش، منی پور اور اتراکھنڈ میں بی جے پی کی حکومت قائم ہوئی۔ بھارت نے 2024 میں بھی سندھ طاس معاہدے پر نظر ثانی کا نوٹس بھیجا تھا۔ یہ نوٹس ایک ایسے وقت میں بھیجا گیا جب ریاست ہریانہ میں انتخابات ہونے والے تھے۔ پنجاب اور ہریانہ کو بھارت کی خوراک کی ٹوکری کہا جاتا ہے۔ ہریانہ کے لیے پانی کا نعرہ کتنا دلکش اور خوبصورت ہے، اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ شاید مودی سرکار کا یہ نعرہ کامیاب رہا اور ان کی پارٹی نے ہریانہ کے الیکشن میں فتح بھی حاصل کر لی۔ اب پہلگام واقعہ ہوا تو بھارتی میڈیا نے پہلے ہی جنگ کا راگ گلپنا شروع کر دیا۔ بھارتی حکومت کی طرف سے کوئی بیان بھی جاری نہیں ہوا تھا، لیکن مودی میڈیا نے پاکستان کو سزا دینے کے مطالبے شروع کر دیے اور اس کے ساتھ اس کے ذریعے پاکستان کو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے کے لیے بھارتی حکومت پچھلے طویل عرصے سے کام کر رہی ہے۔ دریائے جہلم پر وولر بہراج اور ربر ڈیم سمیت 52 ڈیم بنا رہا ہے۔ دریائے چناب پر 24 ڈیموں کی تعمیر جاری ہے۔ مزید 190 ڈیم فیزیبلٹی رپورٹس لوک سبھا اور کابینہ کمیٹی کے پروسیس میں ہیں۔ انڈیا میں دریائے چناب کی لمبائی 500-600 کلومیٹر سے زیادہ نہیں، لیکن اتنے زیادہ منصوبوں کی وجہ سے دریا میں پانی کا قدرتی بہاؤ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا۔ اس دریا کا آغاز ہماچل پردیش سے
ہوتا ہے وہاں صرف 100 کلومیٹر کی لمبائی میں چناب پر 50 ہائیڈرولک پاور پلانٹ تعمیر ہو رہے ہیں، یعنی ہر 2 کلومیٹر کے بعد ایک پاور پلانٹ لگایا جا رہا ہے۔ صرف مقبوضہ وادی میں چناب پر 9000 میگا واٹ منصوبے بن رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی ہائیڈرو الیکٹرک کی کل پیداوار کے برابر بجلی بنتی ہے۔ انڈیا کی طرف سے چناب اور جہلم پر رن آف ریور کے نام پر پانی سے بجلی پیدا کرنے کے پلانٹ لگا کر 2.5 لاکھ ایکڑ فٹ سے زیادہ پانی اسٹوریج کر لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے بہاؤ میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر سال دریائے چناب کے پانی کا بہاؤ کم ہوتا جا رہا ہے۔ مونسون کے سیزن میں تو پانی پاکستان آتا رہے گا، لیکن سردیوں میں چناب کا 5 ملین ایکڑ فٹ پانی روکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جہلم پر ڈیم بنا کر سیلاب کے دنوں میں پاکستان کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ جب سیلابی صورتحال ہوگی تو انڈیا کی طرف سے جہلم میں یکدم پانی چھوڑا جا سکتا ہے۔ بھارت ایسا بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کر چکا ہے۔ اگست 2024 میں سنتاز معاہدہ کسی بھی فریق کو یک طرفہ طور پر کوئی بھی قدم اٹھانے سے روکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ عالمی قوانین بھی بہاؤ کے نچلی طرف واقع ممالک کے پانی کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ اگر بھارت والی حرکتیں باقی ممالک بھی شروع کر دیں تو دنیا کا پورا نظام ہی تہس نہس ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایمیزون واٹر ڈسچارج کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کا آغاز پیرو سے ہوتا ہے اور یہ کولمبیا سے ہوتا ہوا برازیل میں جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سمندر میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا سب سے نچلا ملک برازیل ہے اور وہی اس کے پانی سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا سب سے طویل دریا نیل ہے۔ یہ جھیل وکٹوریا سے شروع ہوتا ہے جو تنزانیہ، کینیا اور یوگانڈا کی حدود میں آتی ہے۔ اس کا آخری ملک مصر ہے جو سب سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے۔ اگر ایمیزون اور نیل دریاؤں کے اوپر کے بہاؤ والے ممالک بھی بھارت جیسی حرکتیں شروع کر دیں تو دنیا کا کیا ہوگا؟ اگر یہ حرکتیں چین بھی شروع کر دے تو پھر انڈیا کا کیا بنے گا؟ جس برہما پتھر دریا کا پانی بنگلہ دیش جانے سے روکا جا رہا ہے، اس کا آغاز تبت سے ہوتا ہے جو چین کا حصہ ہے۔ اگر چین اس پر ڈیم بنانے شروع کر دے تو انڈیا کی کئی ریاستیں خشک ہو سکتی ہیں۔ ستلج کا آغاز بھی چینی علاقے سے ہوتا ہے جس کا سارا پانی بھارت اپنے استعمال میں لیتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی آبی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ماہرین سمجھتے ہیں کہ دریائے سندھ کے ساتھ تو انڈیا کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا بہت تھوڑا حصہ انڈیا کے کنٹرول میں آتا ہے۔ اگر اس پر انڈیا کوئی ڈیم بناتا بھی ہے تو پاکستان کے لیے اس کے مثبت اثرات ہی ہوں گے۔ اصل مسئلہ جہلم اور چناب کا ہے۔ یہ تینوں دریا پاکستان کی 80% زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود انڈیا چناب کو مکمل طور پر نہیں روک سکتا۔ مونسون میں اس میں 18 ملین ایکڑ فٹ پانی ہو جاتا ہے جو انڈیا کے لیے روکنا ممکن نہیں۔ سردیوں میں اس میں 5 ملین ایکڑ فٹ پانی ہوتا ہے، وہ انڈیا کی طرف سے روکا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے منگلا مرالہ لنک کینال بنانی ہوگی تاکہ پانی کی تقسیم کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ چناب ڈیم بھی بنانا پڑے گا۔ دریائے جہلم پر بڑے ڈیم بنا کر پانی روکنا انڈیا کے لیے معاشی طور پر فائدہ مند نہیں۔ دریائے جہلم کا پانی انڈیا کے زرعی صوبوں کی طرف موڑنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اونچے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ان میں سے پانی موڑنا تکنیکی طور پر بہت ہی مشکل اور مہنگا کام ہے۔ اس سے مقبوضہ کشمیر میں نہ صرف بڑے پیمانے پر زمینیں زیر آب آ جائیں گی بلکہ ریل روڈ کے کئی زمینی راستے بھی تبدیل کرنا ہوں گے۔ انڈیا پھر بھی دریائے جہلم پر ڈیم بنا کر پاکستان کو سیلاب کے دنوں میں پانی چھوڑ کر پریشان کر سکتا ہے۔ سردیوں میں دریا میں پانی کا بہاؤ بند کر سکتا ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے دریائے جہلم پر موجود منگلا ڈیم بفر کا کام کرے گا، یعنی منگلا ڈیم ہمیں سیلاب سے بچا سکتا ہے۔ انڈیا کی نیت دیکھتے ہوئے پاکستان کو تیزی سے ڈیموں کے منصوبے پر کام کرنا ہوگا تاکہ اگر انڈیا ابھی جارحیت کرتا بھی ہے تو اس کا پیشگی انتظام ہمارے پاس موجود ہو۔ پاکستان کو سندھ طاس معاہدے کے ضمن میں عالمی بینک سے بھی رجوع کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اپنے مستقبل کی پیش بندی بھی کر لینی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔